السلام علیکم جی، ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں بول کاسٹ میں، اور امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ یہاں پہ ساحل ادیم کے ساتھ ڈسکشن چلتی رہتی ہے، اور بڑے الگ الگ ٹاپکس جو ہیں وہ ہم کوشش کر رہے ہیں ایک الگ، چونکہ آپ جو ہمارے عالم ہیں، مفتی صاحب ہیں سارے، ان سے جو ہم بات کرتے ہیں وہ ایک الگ پوائنٹ آف ویو ہے۔ اور ساحل صاحب سے جب ہم نے کچھ سوال کیا تو انہوں نے کہا بھائی میں مفتی نہیں، تو میں ان چیزوں کا جواب نہیں دوں گا، میں ایک الگ پوائنٹ آف ویو سے جو بات ہے وہ کروں گا۔ تو میں ایسی دماغ میں میرے بھی کچھ سوالات ہیں پچھلے دنوں، کیا اکثر و بیشتر اس حوالے سے بہت ساری چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں۔ میں دنیا کی بات نہیں کروں گا ساحل صاحب، السلام علیکم سب سے پہلے۔ السلام۔ مجھے ٹھیک ہے کہ پرواہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، لیکن میں بات کروں گا پاکستان کی۔ جی، پچھلے دنوں ایک سلسلہ شروع ہوا شناختی کارڈ سے، ایک خانے سے، شناختی کارڈ کے خانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اس پہ کافی واویلا مچا کہ نہیں جی یہ صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو بنایا ہے آپ نے وہی اس خانے میں جو ہے وہ لکھنا۔ آپ یہ نہیں لکھ سکتے کہ ایک مرد ہوتے ہوئے آپ عورت لکھ دیں، یا ایک عورت ہوتے ہوئے آپ مرد لکھ دیں۔ سو یہ کافی لوگوں نے اس پہ کمپلین کی، اور لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ جو ہے سلسلہ یہ اب ایسا ہی ہے، اور آپ کو دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو یہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ تو کیا کہتے ہیں آپ اس حوالے میں؟ بہت ساری چیزیں آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں میں کیا کہنا جی پوری طرح۔ میں ایکچولی اس مسئلے کے بارے میں بڑی کلیئر، مطلب اس جتنا زیادہ سمپل رکھیں گے نا معاملے کو، اتنا بچوں کو سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ اگلی نسل کو پروان چڑھانا ہمارا سب سے پہلا کام ہوتا ہے، باقی کا کام اپنے آپ کو جہاں پہ بھی لے کے جانا ہے ہم نے، کیونکہ یہ ذمہ داری زیادہ کرٹیکل ہے۔ بچے کس طریقے سے دنیا کے اندر کیا کام کریں گے، کتنی روشنی دکھائیں گے، کتنے اندھیرے میں گھسائیں گے باقیوں کو۔ تو سمپل ترین جو معاملہ ہے نا وہ یہ کہ آپ کبھی بھی یہ اللہ کے نام پہ یہ بات نہیں کر سکتے کہ مجھے فیل ہو رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ بتا دیتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے مرد بنانا چاہا تھا تو اللہ نے مجھے مرد پیدا کر دیا تھا۔ اللہ نے میری والدہ کو، میری بہنوں کو، میری بیٹیوں کو عورتیں بنانا چاہا تھا تو اللہ نے ان کو عورت بنا کے پیدا کر دیا تھا۔ اور اگر کوئی ایسا معاملہ ہوا جس میں بایولوجیکل ڈسفوریا ہو گیا، ٹھیک ہے، جو خواجہ سرا ہوتے ہیں بایولوجیکل ڈسفوریا، انٹرسیکس، جی ہاں، وہ اسی وقت بائی برتھ آپ کو نظر، اللہ تعالیٰ جو چاہتے تھے دکھا دیا، نظر آ گیا۔ اب اس کے علاوہ آپ اللہ پہ نام مت لگائیں کہ وہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں ایک عورت ہوں اور آدمی کے جسم میں آ گئی ہوں، ٹھیک ہے، یا میں یہ فیل کر رہی ہوں۔ آپ بے شک کر رہے ہوں گے، فیل کر رہی ہوں گی، فیل اس میں مجھے میں تو یہ نہیں کہتا آپ کیا فیل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، مگر آپ یہ کہیں گے اللہ نے مجھے بنائی عورت ہے اور میں آدمی کے جسم میں پھنس گئی ہوں، تو یہ اللہ کے اوپر نام لگانا جو ہے نا یہ ایک حماقت ہے۔ یہ انبیاء بھی صرف اس وحی کو بیان کرتے تھے جو اللہ تعالیٰ خود بتاتے تھے کہ یہ بات آگے بیان کر دو کہ میری طرف سے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو معاملہ ہے قرآن پاک میں اس کی سینس بہت آسان سی ہے۔ جو ظاہری طور پہ جینڈر ہے آپ کا، وہ چاہے بایولوجیکل ڈسفوریا ہے چاہے انٹرسیکس ہیں، آپ ظاہری طور پہ مرد ہیں تو آپ پہ مردوں والے قوانین ہیں، اگر ظاہری طور پہ عورت ہیں، جسمانی طور پہ جو علامات، ظاہری طور پہ ہاں علامات اور جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں عورت کے وہ آپ کے ہیں، تو ٹھیک ہے، جینڈر کنفیوژن ہے آپ کے، مطلب جو بایولوجیکل تینوں جینڈرز کے رائٹس سیم ہیں، 100 نہیں، دو ہی جینڈر ہیں اسلام میں۔ جو تیسرا جینڈر جو اپیرنٹ پریویلنٹ جو اس کی حیت ہے نا، جو پرسنالٹی دیٹ ہی از ایکچولی مینیفیسٹنگ، دا باڈی از مینیفیسٹنگ، اس کے اوپر وہی رائٹس ہیں۔ تو چاہے بچہ جو انٹرسیکس پیدا ہوا ہے مگر وہ میل اورینٹیڈ ہے، میل ڈومیننٹ ہے، تو اس پہ لڑکوں والے قوانین ہیں، وراثت کے بھی وہی قوانین ہیں، فرائض بھی وہی ہیں، کام بھی وہی کرے گا دنیا میں، ٹھیک ہے، جو کہ ہم نے اور اپنے کرنے۔ اور جو لڑکی نما جو بھی علامات اور عناصر ہیں وہ اگر غالب ہیں تو آپ پہ لڑکیوں والے قوانین ہیں۔ سو دیر از نو تھرڈ جینڈر جس کی کوئی رائٹس ایسی ہیں یا پھر ڈیوٹیز ایسی ہیں، جو کہ صرف ایک ہی ہے جو معاملہ جس میں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کا فرق ہے، وہ جب ہینڈی کیپ معاملہ ہو جائے
کہ آپ پہ کوئی ایسی معذوری آ گئی ہے جو کہ آپ پورے نہیں کر سکتے، تو آپ پہ پھر رائٹس جو پھر آپ استثناء لینا شروع کر دیتے ہیں رائٹس کے اوپر اسلام میں، اور چاہے آپ پیدائشی آنکھوں سے محتاج جو نہیں ملی آپ کو، گونگے یا بہرے ہو گئے ہیں، پیدائشی ہیں یا بعد میں ہو گئے ہیں، تو آپ پھر آپ استثناء لیتے ہیں کہ یہ کام یہ نہیں کر سکتا، یا آپ پیدائشی کوئی ڈاؤن سنڈروم میں پیدا ہوا ہے، وٹ ایور کوڈ بی اینی تھنگ۔ اب رہی بات میں فیل یہ کرتا ہوں تو فیل وہ کرتی ہوں، تو آپ بے شک کرتے ہوں، کوئی یار نہیں مجھے، مگر آپ زبردستی قانون نہیں بنائیں گے اس کا، کیونکہ کل میں انٹرنیشنلی تو بہت انٹرنیشنلی تو اور بھی بڑے فورس کیا جا رہا ہے ابھی اس چیز کو، اس بیس کے اوپر ہم یہ دیکھیں اصول یہ نہیں کر سکتے، چونکہ سویڈن کر رہا ہے تو یہ اصول ہے، یہ اصول تو سینسیبل نہ ہوا، کل سویڈن نے کچھ اور کر دیا تو وہ بھی ماننا پڑے گا۔ پھر میں آپ کو آسان کر کے اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہم بچوں کو کنفیوژن نہ دیں کہ بیسک بایولوجی کے مارکرز ہیں ہمارے پاس، بایولوجی شروع سے بتاتی آئی ہے، اور اٹ میکس پرفیکٹ سینس کہ بایولوجی کے اوپر ہی اتفاق کیا جائے کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے تو دیکھ کے بتا دیں لڑکا پیدا ہوا ہے، بایولوجی خود بتا رہی ہے اس کی۔ اب اس کے ساتھ جو بھی معاملات کرنے آپ نے، جو سائیکولوجیکلی کرنے آپ نے، وہ آپ کے اپنی ثواب دید ہے، آپ اس کو لڑکیوں کی طرح پالنا چاہتے ہیں تو آپ لڑکیوں کی طرح پالیں، بایولوجی اپنا رنگ دکھائے گی ہی دکھائے گی، ٹھیک ہے۔ آپ بالکل اس طریقے سے سائیکالوجی بھی اپنا رنگ دکھائے گی، یاد رکھیے گا، اس کو اگر آپ نے کنوینس کرنے کی کوشش کی ہے تو وہ لڑکی سمجھے گا اپنے آپ کو، ٹھیک ہے۔ 24 طرح کی بھی کنفیوژن ڈالیں آپ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کینیڈا نے کیا کیا، 9-10 سال کا بچہ پولیس کو رپورٹ کر دیتا ہے کہ میرا باپ مجھے زبردستی، لڑکا پولیس کو فون کر کے کہہ رہا ہے میرا باپ اور میری ماں زبردستی مجھے آدمی بنا رہے ہیں، اور پھر آ کے اس کی سرجری کر دیتی ہے حکومت۔ یہ رائٹس کینیڈین بچوں کو مل چکے ہیں، یہ اگلا قدم ہے جو کہ انہوں نے اٹھایا۔ اب اس لیے میں کہہ رہا ہوں قانون کی جو سینس ہے نا، وہ کینیڈا، امریکہ، سویڈن نہیں بتائیں گے، وہ آپ کے اندر میٹر لگے ہوئے ہمارے دماغ اور دل کے کہ یار میرے بچے کے ساتھ ایسے ہو تو ہم کیا سوچیں، یا میرے ساتھ کوئی ایسا کرے۔ نبی اسلام نے کہا نا کہ تم اپنے لیے وہ چیز چاہ ہی نہیں سکتے اسلام میں جو اپنے بھائی کے لیے ناپسند لیکن کہتے ہیں یہ سائیکولوجیکل نہیں ہے، یہ بیماری نہیں ہے، نہیں بیماری تو چلیں، بیماری تو اسٹرانگ ورڈ، کنڈیشن بولیں گے، ہاں بولیں، یہ کہتے ہیں کہ اب یہ کنڈیشن نہیں ہے، یہ تو بس ہے۔ نہیں تو پھر ایک ایسا کریں، اس کی لمٹ بتا دیں۔ اگر فار ایگزامپل میرے اوپر یہ کنڈیشن ہے تو میں اس کو قانون کی حد تک کیوں زبردستی کر رہا ہوں؟ مطلب کل کو میں فیل کروں فیصل کہ میں ایک بھیڑیا ہوں تو آئیں پھر میں کہاں پہ جاتا ہوں کہ بچے کھا جاتا ہوں، میری بھی ایک کنڈیشن مان لیں، پھر کہاں پہ لائن ڈرا کروں کہ میری فیل میں کیا کیا چیزیں الاؤ ہیں، فیل میں کیا کیا چیزیں الاؤ نہیں۔ یو کے میں تو میں نے سنا ہے یو کے ہے، بیسٹیلٹی ہے، ایک بندہ گوریلا فیل کر رہا ہے، میں گوریلا ہوں، میں ڈاگ ہوں، جی بالکل، میرے اندر ایک کتا ہے، تو وہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی چھوڑیں، یہ تو چلیں ایک بات ذرا سا آؤٹ آف باؤنڈس آپ کو ذہن میں لگے گی، مگر یہ والی بات بھی آؤٹ آف باؤنڈز ہی لگتی تھی کچھ سال پہلے کہ میں لڑکی ہوں آدمی کی جس سے میں پھنسا ہوا ہوں، پھنسی ہوئی ہوں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں فیل کر رہا ہوں کہ میں اس وقت 16 سال کا ہوں، تو پھر مجھے 16 سال کی لڑکیوں اور لڑکوں کے ساتھ بٹھایا کرو، یا میں فیل کر رہا ہوں کہ میں ایک 95 سال کا آدمی ہوں، سینئر سٹیزن کی رائٹس دو مجھے۔ نہیں وہ تو خیر ہے ہی نہیں یہاں پہ، چلیں ہاں یہاں نہیں نا، جہاں پہ ہیں جدھر رائٹس زیادہ ہوں ادھر جینڈر بھی چینج کر لیں، ایج بھی چینج کر لیں، اپنا تمام تر یہ ایک ایسا فلوئڈ میکینزم ہے کہ جو جس کا راستہ کھولا جا رہا ہے، اس لیے قانون کیا فری ول کا فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ کو لگتا ہے؟ فری ول نہیں، اس کو اس فری ول کو یہ سمجھ لیں قانون میں چونکہ فریڈم آف ایکسپریشن ایکٹ ہے تو اس کو یہ قانون میں ڈال رہے ہیں کہ ٹھیک ہے ایکسپریس کریں نا آپ، ہمیں کیوں زبردستی ایکسپریس کروا رہے ہیں، آپ جو مرضی ایکسپریس کریں، آپ نے گھاگھرے پہننے ہیں داڑھی رکھ کے تو پہنیں، یہ تو نہ کہ ہم آپ کو لڑکی ہی ٹریٹ کریں، کیونکہ میرے تمام تر سوشل معاملات میرے بچیوں کے، میرے بچوں کے، میرے گھر میں آپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں، ہم ایز اے کمیونٹی رہتے ہیں، تو میں کبھی بھی نہیں ہوں گا کہ یار داڑھی والے 6 بندے آئیں اور میری بیٹی کے ساتھ انہوں نے اسکول جانا، کیوں؟ کیونکہ وہ میری بیٹی کی کلاس فیلوز ہیں، وہ لڑکی ہیں، میں کیسے مان لوں کہ وہ لڑکیاں ہیں؟ ذرا سوچیں نا صحیح، وہ فیل کر رہی ہیں وہ لڑکی ہیں تو میں اپنی بیٹی ساتھ ہوں لے، ہاں یہ ایک ہی وین میں اسکول۔ We are not talking about intersex right now. No, we're talking about those people who feel transgender کی بات کر رہا ہوں میں، کہ جن کو فیلنگ آ گئی ہے کہ وہ لڑکیاں ہیں، یا یہ تو الٹا کریں نا حساب، ایک لڑکی کو فیل آ رہی ہے وہ لڑکا ہے، بالکل وہی وہ گھر میں پایا جا رہا ہے اور لڑکوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، اور اس کو پھر رائٹس بھی وہ چاہیے جو کہ لڑکوں والے ہیں، وہ کام پورے کر نہیں سکتی وہ بیچاری، یا سکتا کیونکہ فزیکلی انکیپیبل ہے، بایولوجی چیخ مار رہی ہے کہ میرے پر وہ بدن نہ ڈال۔ ساحل بھائی خیر وہ ایک ہم اس طرف بھی جاتے ہیں، پر ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس پہ خیر ہم بھی یہ بات کرتے ہیں، اینی ون ہو از انٹرسیکس، ہمارے یہاں جس طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے دیٹس ریڈیکولس۔ اس میں تو کوئی شک نہیں، ان جیسے ظالموں کی وجہ سے یہ ایک نیا ظلم ہے جو پنپنے کی کوشش کر رہا ہے،
کہ جن ظالموں نے اصل میں خواجہ سراؤں کا قتل عام کیا ہوا لٹرلی. یو نو دا سوئسائڈ ریٹ ان دا ورلڈ ساؤتھ امریکہ میں 83% آف ریشیو آف آل سوئسائڈ از انٹرسیکس. سوسائٹی کچا کھا جاتی ہے. اتنے ظالم نکلے ہیں ہم کہ ہم صرف اس وجہ سے لوگوں کو اتنا نیچا دکھا رہے ہیں کہ مطلب ان کو زندہ رہنے کا بھی حق نہیں ہم نے دیا. ٹھیک ہے. اور یہ جب یہ نیا شوشہ جب چھوڑا جائے گا نا تو خود سوچیں وہ ان کے حقوق ساتھ ساتھ پامال ہو رہے ہوں گے نا, بیکاز یہ سینسلیس ہی بات بھی ایڈ ہو جائے گی تو لوگ سب کو سینسلیس سمجھنا شروع کریں گے, حالانکہ ان کے جینوئن اور بایولوجیکل مسائل. اچھا, میں نے مفتی کرام جو ہیں ان سے بھی یہ سوال پوچھا تھا, بیکاز یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے مجھے لگتا ہے, کیونکہ ہم ہیومینٹی کی بہت بات کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار انسانیت یہ, انسانیت یوں, انسانیت فلاں, لیکن اس ایک معاملے میں آ کے ظالم ہیں ہماری ایسی انسانیت ختم ہوتی ہے, ظالم ہیں ہم کہ تھرمامیٹر کہتا ہوں میں اس کو. یہ خواجہ سرا ہماری معاشرے کا تھرمامیٹر ہے کہ ہم اصل میں کتنے انسان ہیں. واہ واہ. جب ہم اس کمیونٹی کو جو کہ اپیرنٹلی نیڈ میں اس کو ان کی لیونگ کنڈیشنز دیکھیں, ہمارے ہر سوشو اکنامک کلاس کے اندر اس کمیونٹی کو جانوروں سے بھی بدتر ٹریٹمنٹ مل رہی ہے. میں نے کتے پاکستان میں اچھے گھروں میں اچھی کنڈیشن میں پلتے ہوئے دیکھے ہیں. ٹرو, ویری ٹرو. اور یہ ہمارے حالات ہیں کہ ہم نے انسانوں کے ساتھ اس لیول پہ اور باقاعدہ نارملائز کیا ہوا ہے, یہاں تک کہ اس کا سمبل بنا ہوا ہے. بچوں کو ٹریننگ ملتی ہے, اگر روڈ پہ کوئی نظر آ جائے تو تضحیکی جملہ 6-7 سال کے بچے ان کے اوپر کس رہے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے مائیں خود ٹرین کر رہی ہیں, باپ خود ٹرین کر رہے ہیں ان کے خلاف. ہاں ظاہر سی بات ہے. اب وہ تو ہم دیکھتے ہیں جس طرح ہم بچوں کی ٹریننگ کر رہے ہیں, یہ ہمارا اپنا قصور ہے. یہ کسی اور کو ہم دوش نہیں, یہودی سازش نہیں ہے. گھر سے سیکھ کے نہیں آتا کہ کتے کو لات مارنی ہے. وہ اپنے باپ کو یا بڑے بھائی کو کرتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ کتوں کو سڑک پہ لاتے مارتا ہے. بالکل. وہ نہیں جانتا کہ سگنل توڑنا کس طرح سے ہے. وہ اپنے باپ کی گود میں بیٹھ کے جب باپ سگنل توڑتا ہے تو وہ سیکھتا ہے کہ اچھا اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب آپ کسی کو گالی دیتے ہیں تو وہ بچہ سن رہا ہے کہ اچھا یہ میرا باپ اس کے ساتھ اس طرح کرتا ہے, یا میرا بھائی اس طرح کرتا ہے, یا میری ماں اس طرح کرتی ہے, تو مجھے بھی یہی کرنا ہے. تو یہ تو ہم زیادتی اس نسل کے ساتھ کر رہے ہیں, اور ان کے اندر ہم کیا ڈال رہے ہیں. دیکھیں اس معاشرے میں خسرہ ایک گالی بن جائے نا, اور وہاں پہ یہ خواجہ سرا ایگزسٹ کرتے ہیں. ہاں, اور خود سوچیں کہ میں خود بائی ڈیزائن قاتل ہوں, بائی ڈیزائن. ہاں مطلب میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے ان لوگوں کو, مطلب ہمارا کیا قصور ہے. جی ہاں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں نا, یہ ٹرانسجینڈرز ہیں نا, ان کے اوور لیپ کیا ہے, اور مفت میں زیادتی اتنی بڑی ہو رہی ہے اب خواجہ سراؤں کے ساتھ, کیونکہ یہ کنفیوزڈ لوگ ہیں. وہ جینوئنلی دے آر سفرنگ فرام اے ایکچوئل کنڈیشن, بایولوجیکل کنڈیشن. دیز پیپل آر سفرنگ فرام اے سائیکولوجیکل کنڈیشن, اور وہ پہنچ گئے ہیں نعرے لے کے کہ ہمارے ساتھ بھی وہی ٹریٹمنٹ کیا جائے ان کے ساتھ, یا ان کو بھی حقوق دیے جائیں. ان کو حقوق دینے کا یہ طریقہ تھا کہ آپ جان کے اس نس کے اوپر ہٹ کریں جہاں پہ معاشرے نے ویسے ہی ایک ابرپٹ اینڈ انتہائی ڈیوسٹیٹنگ ریئیکشن دینا تھا. وہ بھی بیچارے اس میں رونتے گئے. وہ ابھی پچھلے دنوں ایک ڈرامہ چلا تو لوگوں نے بڑا اس پہ شور مچایا, تو میں نے کہا وہ ڈرامے کی روح تک ہی نہیں پہنچے. وہ انٹرسیکس پہ تھا کہ وہ لڑکا جو ہے وہ کمشنر بن جاتا ہے, اور وہ باپ ایک دن بیٹھ کے سمجھاتا ہے, تو وہ ایک سین نکال کے بغیر جانے پیچھے وہ لوگوں نے جو گالیاں دی ہیں, جو لوگ بولے ہیں. ہاں, لیکن ہمارے یہاں یہ عادت ہے نا, بنا جانے آپ بولنا شروع کرتے ہیں. اور جو فورسنگ, دیکھیں میں جب اپنے بچوں کے لیے ایک تو پڑھنا بہت ضروری ہے, آپ کو اویئرنیس بہت ضروری ہے. آپ بچوں کے ربر لینے جائیں, بچوں کی پینسلز لینے جائیں, یہ پاپٹس آتے ہیں بچے جن سے کھیلتے ہیں, وہ لینے جائیں. ان کے کلرز کیا ہیں؟ ان کے وہ کلرز ہیں جو یہ فلیگ کیری کر رہے ہیں دنیا بھر میں. بچوں کو ان کلرز سے, رینبو کلرز جو ان بچوں کو ان کلر سے متعارف کروایا جا رہا عام بچوں کو, تاکہ وہ ایڈجسٹ کر سکیں, پریپیئر ہو جائیں. دیر آر لاٹ آف کنٹریز جو ابھی بھی اس چیز کو نہیں مان رہی. ایون ان امریکہ ٹیکسس نہیں مانتا. جی ہاں, وہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی ہم نہیں مانتے اس چیز کو. بڑے بڑے ملک ہیں جنہوں نے ابھی بھی لوگ لڑ رہے ہیں. بٹ ان سب باتوں کے باوجود ہم جو یہ دو نسلیں ان کی بات نہیں کر رہے. ہم
بالکل انٹرسیکس کو ڈسکس. جی خواجہ سراؤں کا بالکل بھی بالکل کوئی ہم ادھر مت انٹری کرے کوئی. ہاں وہ اللہ کی مخلوق. جی جیسے ہم ہیں ویسے آپ ہیں ویسے ہی ہیں. بالکل بلا تفریق. اس میں بلا تفریق کوئی. اور آپ دیکھیں گے نا جب یہ لوگ جن کو رائٹس ملی ہیں انہوں نے جو پرفارمنس دکھائی ہے وہ عام آپ ایسی فیلڈ کے ویری انٹیلیجنٹ ویری انٹیلیجنٹ. آف کورس وی شوڈنٹ ایون کال دیم دے جسٹ لائک ہیومن بینگز. ہم جان کے ان کے مجھ پہ کچھ راز بھی افشاں ہوئے, میں وہ نہیں بتا سکتا ہوں. یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. مطلب میری کچھ ایسے لوگ کمیونٹیز کے ساتھ ہے میرا لنک جو کہ ہیلپ کر رہی ہیں ان کو ڈیولپ کرنے میں. تو ان کے اسکولس کی پرفارمنسز بچوں میں ان کے ریگولر ایڈلٹس کے فنکشنز اور پروفیشنسی اور باقیوں کے نسبت بہتر ہے کیونکہ مائنورٹی ہے نا. مائنورٹی نے بھی ڈبل پرفارم کر کے دکھانا پڑتا ہے کہ ہم کوئی چیز ہیں, تو پھر وہ ان کے پرفارمنس گراف بھی بہتر ہے. تو یہ بہت ضروری ہے. یہ پاکستان میں اس چیز کو کیسے روکیں؟ یہ جو لگتا ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر یہ جو فیشن ہے جو فیشن آ گیا, یہ فیشن اس لیے ہے بیکاز امریکہ میں یہ بات زبان زد عام ہو گئی ہوئی تھی. کینیڈا نے اس کے اوپر رولنگ شروع کر دی تھی. جینڈر پروناؤنس بیکیم اے تھنگ. آل آف اے سڈن وی لیچڈ آن ٹو اٹ. بس یہ کیا ہم نے, ورنہ اور یہ جو مفروضے نکل رہے ہیں. اور میں نے ایسے ایسے ریلیجیس ریلمس کے اندر سے اسکالرشپ کے بھی آرٹیکلس پڑھ لیے اور دیکھیں کہ جینڈر جو ہے ایک سوشل کانسٹرکٹ ہے. آپ مرد کتنے یہ سوسائٹی بتائے گی اصل میں. تو آپ اگر سوسائٹی کے تابع آ کے کپڑوں کا انتخاب کر رہے ہیں یا پھر بال اتنے کٹوا رہے ہیں یا جو بھی گلیا بنایا ہوا ہے تو یہ آپ کی کنفیوژن اور قصور ہے. ورنہ چاہے آپ لڑکیوں والے حرکتیں کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ آپ کتنے مرد ہیں اور آپ کو اندر سے پتہ ہے کہ آپ کتنے مرد ہیں, تو بے شک آپ زنانہ ہی ہیں باہر. یہ ایک جینوئن ایک ایسا بینر ہے جس کی کوئی سینسیبل آرگیومنٹیشن پیچھے سے نہیں مل سکتی. بیکاز سوشل کنسٹرکشن اصل میں جو اپیرنٹ جو آپ کی جو لکس ہیں, جو آپ کی ویزیبل اپیرنس ہے, اس کے جو کوشنٹس اور انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ہر 5 یا 6 سال کے اوپر یا 10 سال چلیں کر لیں اس کے اوپر اپنا ایکسپائری ڈیٹ رکھتے ہوتے ہیں. جو ابن آدم کا پہلا بچہ سے لے کے قیامت تک کے آخری بچے کی کامنالٹیز ہیں وہ سوشل کانسٹرکٹ نہیں ہو سکتے. وہ برازیل میں بھی وہی ہیں تو ادھر بھی ہماری سوسائٹی ہے. وہ الاسکا ایسکیموز میں بھی وہی ہیں, وہ نیوزی لینڈ میں بھی وہی ہیں, ایبوریجنلس کے اندر بھی 20,000 سال پہلے کے ینگر ڈرائیس کے فوراً بعد کے آدمیوں کے بھی وہی ہیں, عورتوں کے بھی وہی ہیں. تو اس کو سوشل کانسٹرکٹ بول دینا کہ یہ تو پاکستان میں پھیلایا ہے کہ مرد یہ ہوتا ہے تو ہم سب ایسی ایکٹنگ کرتے پھر رہے ہیں. انتہائی مطلب مجھے بس اس کو میں تضحیق کے زمرے میں نہیں ڈال رہا ہوں, مگر ہنسی آتی ہے کہ اتنا بڑا آپ نے زبردستی کا فیشنیبل اسٹیٹمنٹ بتا دیا کہ سوشل کانسٹرکٹ ہے. If it's social, then it cannot be in all societies at all times in the history of all human beings. It is not social. There are some universal markers which biology manifests. They are not social, they are psychological. اور میرے اندر کی جو نیڈ ہے وہ اتنی یونیفارملی کامن ہے in all of those people who are men and in the history of all eras کہ ان تمام آدمیوں نے کوئی خاص کامن حرکتیں اور انڈیکیٹرز آن کیے تھے اور عورتوں نے کچھ خاص کامن انڈیکیٹرز اور اپنے اعمال جو ہے نا اسے ثبوت دیا تھا کہ یہ عورتیں ایسے کام کرتی ہیں اور یہ ان کے انڈیکیٹرز ہوتے ہیں, یہ پہناوا ہوتا ہے اور یہ مردوں کا ہوتا ہے. اس کے اندر فائن لائن تو اوور لیپنگ نکال بھی سکتے ہیں ہم, مگر اس یونیورسل کانسٹنٹ. آپ کو کیا لگ رہا ہے آنے والے دنوں میں یہ مسئلہ کہاں تک جانے والا ہے؟ اس کا ایک ببل ہے, میں اللہ عالم فیوچر کا علم تو اللہ کو ہی پتہ ہے, مگر ایک ببل میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ یہ ہوکس ہے نا, بغیر کسی سالڈ آرگیومنٹیشن کی ایک گرم ہوا کا بہت بڑا غبارہ ہے. تو اس نے پھٹنا اس لیے بیکاز جب ایک سینس کے بغیر آرگیومنٹیشن کو زور کی آواز سے پھیلایا جاتا ہے تو وہ اپنے ہی منہ کے بل گرنا ہی گرنا ہوتا ہے اس میں. بیکاز ایمپتھی کا جو انڈیکیٹر اللہ تعالیٰ نے نا انسٹرومنٹ کے طور پر ڈالا ہوا ہے, یہ میں اپنے لیے جو مرضی کروں, میں اپنے سگے بچوں اور بچیوں کے لیے نا میں سینسیبل انڈیکیٹرز ہی رکھتا ہوں. جو مرضی میں کر لوں اپنے فیشن میں, اپنی ایڈکشن میں, اپنے کبر میں یا اپنی جہالت میں, جو بھی میں کر لوں, مگر کچھ سینسیبل انڈیکیٹرز میرے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں میں ڈر جاتا ہوں کہ یہ اس کے لیے نہ کرو, میرے لیے تو میں چانس لے لوں گا, اس کے لیے نہ کرو. اس طریقے سے گراف نیچے کی طرف آتا ہے جو ریالٹی چیکس اور سینٹی چیکس. تو ہوپ فلی یہ ببل ہے, اور اگر نہ ہوا تو پھر گھمسان کا رن پڑنے والا ہے کچھ جگہوں کے اوپر, کچھ ریلمز کے اندر. انٹلیکچوئل نہیں, ایون فزیکل وارفیئر کے لیے بھی میں پوری گنجائش رکھتا ہوں کچھ علاقوں میں, پاکستان نہیں دنیا کے میں ریجنس کے اندر, جہاں پہ یہ بہت میسیولی بلڈوز ہونے والے ہیں. کیونکہ جو لڑکا
جو لڑکی فیل کرتی ہو اپنے آپ کو اس نے اس طرح کے ریلمز کے اندر پٹنا ہی پٹنا ہے, چاہے باڈی جتنی مرضی آڑنا چھوڑنے کر کی ہو, اندر سے وہ لڑکی فیل کر رہی ہے تو ہی از گوئنگ اور شی از گوئنگ ٹو بی ڈیوسٹیٹڈ تھرو اینی مین اور وومن از گوئنگ ٹو فیل لائک اے مین دیٹ ڈے. کل ملتے ہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں, 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس, کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا, جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ان میں حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ, روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.